کولمبین کارٹل کے 3 کارندے ایک جیپ پر سوار دیکھے گئے۔ وہ اس طیارے کے حادثے کی طرف جا رہے تھے جسے انہوں نے ہوا میں ہی مار گرایا تھا۔ موقع پر پہنچ کر ایک نے دوسرے کو حکم دیا کہ وہ ملبے سے لکڑی کا کریٹ نکالے، جبکہ وہ خود پائلٹ کی حالت دیکھنے کے لیے کاکپٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پائلٹ کو دیکھا تو حیران رہ گیا، یعنی کہ پائلٹ ایک مہیلا تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو مہیلا نے اچانک حملہ کر دیا۔ چند ہی لمحوں نے اس نے ایک کارندے کو گرا دیا اور دوسرے پر بندوق تھام دی۔ پھر اس نے اسے مجبور کیا کہ لکڑی کے کریٹ کو جیپ میں لاد دے۔ کریٹ واپس حاصل کرنے کے بعد مہیلا تینوں کارندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ یہ مہیلا ڈومینک تھی، یوکرین کی ایک ماہر کیلر۔ اس کا اصل ہدف امریکہ جانا تھا، لیکن جب وہ کولمبیا کی فضائی حدود سے گزری تو کارٹل نے اس کے جہاز کو مار گرایا تھا۔ حادثے سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ڈومینک ایک ویران مقام پر رکی۔ وہاں اس نے ہتھیاروں سے بھرے کریٹ کو زمین میں دفنا دیا اور جیپ کو جلا کر کسی بھی ثبوت کو مٹا دیا۔ اس کے بعد وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگی۔ رات ڈھلتے ہی وہ چھوٹے سے گاؤں کے سنسان ہوٹل میں پہنچی۔ وہاں اس کی ملاقات خولیو نامے شخص سے ہوئی جو اس کے پاس آ کر بات کرنے لگا۔ خولیو نے تجسس سے پوچھا، کیا ڈومینک اکیلی سفر کر رہی ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ ڈومینک نے جواب دیا کہ وہ ایک ٹورسٹ ہے اور چھٹیاں گزارنے نکلی ہے۔ گفتگو کے دوران اس نے خولیو سے رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کی مدد مانگی، مگر خولیو نے بتایا کہ آس پاس نہ ہی کوئی سرائے ہے اور نہ ہی طبی سہولت، حتیٰ کہ قریبی اسپتال تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ گاؤں کس قدر تنہا اور پسماندہ ہے۔ یہ جان کر خولیو نے پیشکش کی کہ وہ اسے اپنی رہائش گاہ لے جائے اور اگلے دن شہر چھوڑ آئے۔ ڈومینک نے حامی بھر لی۔ خولیو کے گھر پہنچتے ہی دونوں کے تعلقات قریب آنے لگے اور آخرکار وہ رات اکٹھے گزارنے پر ختم ہوئی۔ اگلی صبح ڈومینک نے خولیو کو اس کے وعدے کی یاد دلائی کہ وہ اسے شہر چھوڑ آئے گا، مگر جانے سے پہلے خولیو کے اپنے آفیسر کی ایک ہنگامی کال موصول ہوئی جس نے اسے ایک نئے کیس کی جگہ میں بلایا تھا۔ یہاں پہ انکشاف ہوا کہ خولیو دراصل ایک سینئر پولیس آفیسر ہے۔ اس نے خولیو سے معذرت کی اور کہا کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائے وہ گھر پر ہی رہے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی چھوٹی بہن اور بوڑھے والد جو اگلے ہی دروازے پر رہتے ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ خولیو کے جانے کے بعد ڈومینک کا استقبال کیا گیا۔ یہ استقبال پاولینا نے کیا جو خولیو کی حاملہ بہن تھی۔ اس نے ڈومینک کو ناشتے پر مدعو کیا۔ پاولینا پہلے ہی 3 بچوں کی ماں تھی اور چند ماہ قبل ایک حادثے میں اپنے پتی کو کھو چکی تھی۔ ان سب کے ساتھ ان کے معذور والد بھی رہتے تھے جو ویل چیئر پر زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر دوسری طرف پولیس ان 3 کارٹل کارندوں کی لاشیں نکال رہی تھی جنہیں ڈومینک نے مار گرایا تھا۔ جب خولیو موقع پر پہنچا تو یہ جان کر دھنگ رہ گیا کہ مقتولین میں سے ایک کارٹل باس کا سگا بھائی تھا، وہی باس جس کا اس گاؤں پر مکمل کنٹرول تھا۔ اصل میں پورا گاؤں کارٹل باس کی گرفت میں تھا اور زیادہ تر مقامی پولیس افسران یا تو رشوت یا دھمکی کے تحت اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں خولیو نے تفتیش شروع کی کہ آخرکار یہ 3 قتل کس نے کیے۔ اگلی صبح جب خولیو اپنے پریوار کے ساتھ ناشتے میں بیٹھا تھا تو ڈومینک بھی ان کے ساتھ جا ملی۔ خولیو نے ترنت معذرت کی کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، مگر ڈومینک کو برا نہ لگا کیونکہ وہ خولیو کے گھر والوں کے ساتھ گھل مل چکی تھی۔ باتوں باتوں میں ڈومینک نے خولیو سے اس کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ خولیو نے بتایا کہ یہ 3 کارٹل کارندوں کے قتل کا معاملہ ہے جن میں سے ایک مقامی باس کا بھائی تھا۔ ڈومینک نے لا علمی کا ڈرامہ کیا اور صرف یہ کہا کہ امید ہے کیس جلد ختم ہو جائے۔ خولیو نے حقیقت کھولی کہ اسے کارٹل کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں کیونکہ وہ گاؤں کے لیے وبال تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا باس یعنی کہ پولیس چیف کارٹل باس کا وفادار تھا اور اسے قاتل ڈھونڈنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ خولیو دراصل گاؤں کا واحد ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ وہ برسوں سے پولیس چیف اور کارٹل باس کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد خولیو کو اپنے باس کی کال موصول ہوئی کہ اسٹیشن آ جائے کیونکہ 2 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ڈومینک سے کہا کہ کچھ دیر اور رک جائے اور وعدہ کیا کہ جیسے ہی یہ کیس ختم ہوگا وہ اسے شہر چھوڑ آئے گا۔ اسی دوران پاولینا کی سب سے بڑی بیٹی اپریل نے ڈومینک سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اور رک جائے کیونکہ اس شام اس کی سالگرہ منائی جانی تھی۔ ڈومینک نے خوشی سے حامی بھر لی۔ ادھر دوسری طرف گرفتار کیے گئے 2 مشتبہ افراد کو کارٹل باس کی رائٹ ہینڈ نے تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ انہیں ان 3 قاتلوں کی بے گناہ قربانی کا بکرا بنایا جا سکے۔
خولیو جو اس وقت موقع پر موجود تھا کارٹل کے رائٹ ہینڈ کی طرف سے مشتبہ افراد پر ہونے والے تشدد کو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس چیف خود وہاں پہنچا اور تفتیش سنبھال لی۔ اس نے بتایا کہ مقتولین میں سے ایک کارٹل باس کا بھائی تھا۔ وہ دونوں مشتبہ افراد جو دراصل ٹورسٹ نکلے بار بار دہراتے رہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، مگر پولیس چیف نے ان کی ایک نہ سنی اور حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو موقع پر ہی گولی مار کر ختم کیا جائے۔ یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ پولیس چیف شفاق اور بے رحم ہے اور وہ اپنے اور کارٹل کی گٹھ جوڑ میں آنے والے کسی بھی خطرے کو مٹا سکتا ہے۔ اسی رات خولیو کے گھر ایک چھوٹی سی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی، یعنی کہ اپریل کی سالگرہ۔ گھر میں ہنسی خوشی جاری تھی، مگر خولیو اندر کمرے میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے تھا۔ وہ اس خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا جو اس نے پولیس چیف کے دفتر میں نصب کیا تھا۔ اس ریکارڈنگ میں پولیس چیف کے جرائم کے ناقابل تردید ثبوت موجود تھے، جن میں ان بے گناہ ٹورسٹ پر جھوٹے الزامات بھی شامل تھے۔ اصل میں خولیو کافی عرصے سے یہ ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ شہر کے مرکزی دفتر کو بیچ کر پولیس چیف اور کارٹل باس دونوں کو گرفتار کرایا جا سکے۔ اسی رات اس نے ریکارڈنگ کو ایک فلیش ڈرائیو پر منتقل کیا اور ایک وکیل دوست سے ملاقات کی تاکہ ثبوت اس کے حوالے کر دے، لیکن جیسے ہی اس نے ڈرائیو حوالے کی اچانک اس پر گھات لگا کر حملہ ہوا۔ خولیو کو بے ہوش کر دیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو پولیس چیف یعنی کہ لوئس سانتیاگو کے سامنے پایا۔ یہ انکشاف ہوا کہ جس وکیل پر وہ بھروسہ کر رہا تھا وہ اصل میں لوئس کا آدمی نکلا، ایک جال جو خولیو کو پھنسانے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ لوئس غصے سے پاگل ہو گیا اور خولیو پر چیختے ہوئے اصل ریکارڈنگ کی جگہ بتانے کا مطالبہ کیا، مگر خولیو ڈٹ کر انکار کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا تاکہ ثبوت محفوظ رہ سکے۔ اگلی صبح پاولینا کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی جب اس نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ کرپٹ پولیس اہلکار خولیو کا کٹا ہوا سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پاولینا کی دل دہلانے والی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ڈومینک جو ابھی تک وہاں سے نہیں نکلی تھی ترنت حرکت میں آ گئی۔ اس نے بہت چستی سے ان اہلکاروں کا مقابلہ کیا اور سب کو مار گرایا سوائے ایک کے جو بمشکل جان بچا کر بھاگ گیا۔ ڈومینک نے خولیو کا سر اس کے بوڑھے باپ کے حوالے کیا جو ویل چیئر پر بیٹھا صرف روتا رہ گیا۔ ادھر بھاگنے والا اہلکار سیدھا لوئس کے پاس پہنچا اور رپورٹ دی کہ لیپ ٹاپ واپس لینے میں ناکام رہ گئے۔ لوئس یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کے تقریباً 10 آدمیوں کو ایک ہی مہیلا نے شکست دے دی۔ غصے میں اس نے حکم دیا کہ گاؤں کی ساری سڑکیں بند کر دی جائیں اور خود بھی اس مہیلا کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ گھر پر اپریل نے ڈومینک سے اس کی اصل شناخت کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں ڈومینک نے سنجیدگی سے کہا، اب یہ جاننے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم بچ کر نکلے، کیونکہ وہ لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے لیے یہاں دوبارہ ضرور آئیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اپریل نے خبر دی کہ لوئس خود گھر کے باہر کھڑا ہے اور ملاقات چاہتا ہے۔ گفتگو کے دوران لوئس اب بھی یقین نہ کر پایا کہ ان سب کا ذمہ دار ڈومینک ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آخر تم ہو کون اور یہاں کیا چاہتی ہو؟ ڈومینک نے کانفیڈنس سے جواب دیا، میں بس ایک عام انسان ہوں جو خولیو کا مشن پورا کرنے نکلی ہوں، یعنی کہ تمہاری کرپشن کو بے نقاب کرنے کا۔ لوئس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ دھمکی دی، میرے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، میں پوری طاقت کے ساتھ واپس آؤں گا۔ اگر اس وقت تک لیپ ٹاپ میرے حوالے نہ کیا گیا تو میں خولیو کے پوری پریوار کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پاولینا نے ترنت اپنے ایک دوست کو فون کرنے کی کوشش کی مگر کوئی مدد نہ مل سکی کیونکہ ساری سڑکیں پہلے ہی بند کر دی گئی تھی۔ ڈومینک نے پوچھا، کیا کوئی اور راستہ ہے؟ پاولینا نے بتایا، صرف ایک آپشن بچا ہے، یعنی کہ پہاڑ کا پرانا راستہ۔ ڈومینک نے ان سے کہا کہ وہ سب تیار رہیں تاکہ اگلے دن ایک مخصوص مقام پر وہ سب کو نکال سکے۔ ڈومینک نے ان سب کو سمجھایا کہ ان کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں تیاری کے لیے۔ اس نے اپریل اور اس کی بوائے فرینڈ کو کہا کہ گھر کے اطراف میں جال بچھائے اور دفاعی چیزیں نصب کر دیں۔ وہ فوراً کام میں لگ گئے، یعنی کہ گھر کو محفوظ کریں۔ ڈومینک نے اپریل کو یہ ذمہ داری بھی دی کہ جیسے ہی اس کے جانب سے واکی ٹاکی پر سگنل ملے تو فوراً فلیش لائٹس آن کر دے۔ خولیو کے والد نے بھی لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب لوئس کے آدمی گھر پر پہنچے تو ڈومینک نے سگنل دیا اور اچانک فلیش لائٹس جل اٹھے۔ اندھی روشنی سے دشمن بھوکلا گئے۔ یہ حربہ کئی بار دہرایا گیا اور ہر بار کئی دشمن مارے گئے۔ اسی دوران پاولینا جو کہ آخری مہینوں کی حاملہ تھی تنہا زچگی کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور دشمن گھر میں گھس آئے لیکن ڈومینک اور خولیو کے والد نے بہادری سے انہیں مار ڈالا۔
ادھر اپریل کا بوائے فرینڈ گھر میں گھسنے والے تمام دشمنوں کو دوسری طرف مارتا گیا۔ اب لوئس کے پاس صرف 3 آدمی رہ گئے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور گھر کے سامنے ایک میزائل داغا۔ دھماکے سے ڈومنک دور جا گری مگر زندہ بچ گئی۔ پھر اس نے لوئس کے قریبی آدمی سے ہاتھ تپائی شروع کی۔ جب وہ شکست کے قریب تھی تو خولیو کے والد نے آگے بڑھ کر اس کی جان بچائی۔ دوسری طرف پاولینا پر باقی 3 حملہ آوروں نے گن ٹھان لی تھی، مگر ڈومینک عین وقت پر پہنچی اور اس کی جان بچا لی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پاولینا نے اپنے نیو بورن بیبی کو اپنے والد کے سامنے رکھا۔ بوڑھے باپ نے آخری بار مسکرا کر اپنے پوتے کو دیکھا اور پھر زخموں کے باعث دم توڑ دیا۔ اپریل زار و قطار رونے لگی۔ اس کے بوائے فرینڈ بھی لڑائی میں جان دے چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی ڈومینک نے سب کو اکٹھا کیا تاکہ پہاڑی کے راستے سے نکلنے کی تیاری ہو سکے۔ ادھر لوئس کو کچھ خبر نہ ملنے پر گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسی وقت کارٹیل باس اس کے پاس آئے اور یہ انکشاف ہوا کہ باس ایک مہیلا تھی۔ باس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تمام آدمی ایک ہی مہیلا کے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں، مگر لوئس نے ضد کی کہ وہ ڈومینک اور اس کے خاندان کا پیچھا جاری رکھے گا۔ اس نے کرائے کے قاتل بھی بھرتی کر لیے۔ 10 منٹ بعد ڈومینک اور خولیو کا پریوار پہاڑ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں دوست انہیں لینے آنے والے تھے۔ ڈومینک نے پاولینا اور بچوں سے کہا، جلدی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے اچانک فائرنگ ہوئی۔ ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ آور کرائے کے قاتل تھے۔ ڈومینک نے ترنت جوابی کارروائی کی اور سب کو مار گرایا، مگر جیسے ہی اپریل نے گاڑی آگے بڑھائی اچانک مزید دشمن سامنے آ گئے۔ انہوں نے گاڑی پر ایک بھیانک حملہ کیا جس سے گاڑی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ ڈومینک جو ذرا فاصلے پر تھی دوڑتی ہوئی پہنچی اور دشمنوں کو ختم کر ڈالا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو دل ٹوٹ گیا، یعنی کہ اپریل اور سارا پریوار شعلوں میں جل کر مر چکے تھے۔ ڈومینک نے چیختے ہوئے قسم کھائی، میں لوئس اور اس کارٹیل باس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈھونڈ کر ختم کر دوں گی۔ ایک ہفتے بعد ٹی وی نیوز پر انکشاف ہوا، یعنی کہ لوئس کے تمام جرائم اور کارٹیل سے تعلقات سامنے آ گئے تھے۔ لوئس مفرور قرار دیا گیا۔ وہ کارٹیل باس کے گھر جا کر چھپ گیا، لیکن اگلے ہی دن دونوں مردہ پائے گئے، یعنی کہ ڈومینک نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور دونوں کو ختم کر ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔